बुलेटिन का आगाज करेंगे आज की अहम खबर से। पंजाब हुकूमत का लॉकडाउन के हवाले से अहम कदम। हफ्ते में 4 दिन नरमी और 3 दिन मुकम्मल लॉकडाउन का फैसला किया गया है। पंजाब हुकूमत ने लॉकडाउन के हवाले से मुरतब की गई पॉलिसी में 3 दिन लॉकडाउन जबकि 4 दिन नरमी का फैसला किया है। हफ्ते में 3 दिन जुमा, हफ्ता और इतवार पूरे पंजाब में लॉकडाउन होगा, जबकि 4 दिन पीर, मंगल, बुध और जुमेरात को नरमी की जाएगी। नरमी के 4 दिनों में दुकानें और आम बाजार खुले होंगे, जबकि शॉपिंग प्लाजे और बड़े मॉल्स पूरा हफ्ता बंद रहेंगे। पंजाब हुकूमत ने लॉकडाउन के हवाले से मुरतब की गई पॉलिसी में 3 दिन लॉकडाउन जबकि 4 दिन नरमी का ये फैसला किया है। हफ्ते में 3 दिन जुमा, हफ्ता और इतवार पूरे पंजाब में लॉकडाउन होगा, जबकि 4 दिन पीर, मंगल, बुध और जुमेरात को नरमी की जाएगी। नरमी के 4 दिनों में दुकानें और आम बाजार खुले होंगे, जबकि शॉपिंग प्लाजा, बड़े मॉल्स पूरा हफ्ता बंद रहेंगे। पंजाब हुकूमत ने लॉकडाउन के हवाले से अहम कदम उठाया है। हफ्ते में 4 दिन नरमी और 3 दिन मुकम्मल लॉकडाउन का फैसला किया गया है। इस हवाले से पॉलिसी मुरतब की गई है। पॉलिसी में 3 दिन लॉकडाउन जबकि 4 दिन नरमी का फैसला किया है। हफ्ते में 3 दिन जुमा, हफ्ता और इतवार पूरे पंजाब में लॉकडाउन होगा। क़ज़ाफ़ी भट्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। क़ज़ाफ़ी भट्ट, बताइएगा क्या अमल अपनाया जाएगा, ये जो फैसला किया गया है इस पर अमल दरामद करवाने के लिए? देखिए जी, जुम्मा, हफ्ता और इतवार जो है वो लाहौर समेत पूरे पंजाब के अंदर लॉकडाउन होगा, जबकि पीर, मंगल, बुध, जुमेरात ये 4 दिन जो है नरमी की जाएगी। और इन नरमी के दिनों में जो दुकानें और मार्केटें होंगी वो तमाम के तमाम जो है वो खुले रहेंगे। जो शॉपिंग प्लाजा हैं और बड़े मॉल्स हैं वो पूरा हफ्ता बंद रहेंगे। लेकिन ये भी तय किया गया है कि इस पूरे एक हफ्ते के दौरान जो मेडिकल स्टोर्स होंगे और जो अशिया खुरोनोश की दुकानें होंगी वो हस्बे मामूल जो टाइम उनका पहले से तय किया गया है उसके मुताबिक काम करते रहेंगे। अब 4 दिन जो मार्केटें खुलेंगी उन्हें एसओपीज के तहत चलना होगा, और अगर कोई मार्केट एसओपीज के खिलाफ गई तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी। ठीक है, एसओपी के खिलाफ जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। क़ज़ाफ़ी भट्ट, बहुत शुक्रिया आपका। शहर की तमाम मार्केट्स हफ्ते में 4 रोज खोलने का फैसला। पंजाब हुकूमत ने तमाम मार्केट्स खोलने की इजाजत दे दी है। 4 रोज के लिए पीर से जुमेरात तक मार्केट्स को खोला जाएगा। सदर लाहौर चैम्बर की जानिब से यह कहा गया है। डीआईजी ऑपरेशंस के साथ एसओपीज पर इत्तेफाक कर लिया गया है और सदर लाहौर चैम्बर इरफान इकबाल शेख की क़यादत में ताजरों के वफ़द ने डीआईजी ऑपरेशन से मुलाकात की है। शहजाद खान अब्दाली इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, मुलाकात का हवाल बताइएगा, किन उमूर पर बात हुई? और जी बिल्कुल, सबसे बड़ा ब्रेक थ्रो सामने आ गया है। शहर की ताजर बरादरी जिस खबर की सबसे ज़्यादा शिद्दत से मुंतज़र थी, बिलाखिर वो ताजर बरादरी को मिल गई, क्योंकि पंजाब हुकूमत की जानिब से हफ्ते में 4 रोज़ शहर की तमाम मार्केट्स जो है वो खोलने का फैसला किया गया है। और इस हवाले से लाहौर चैम्बर के सदर इरफान इकबाल शेख और शहर की दीगर ताजर तंजीमों के कायदीन ने डीआईजी ऑपरेशन से इस हवाले से मुलाकात की, और इस मुलाकात के बाद इस चीज़ को मेक श्योर किया गया कि हफ्ते में 4 रोज़ शहर की तमाम मार्केट्स खुलेंगी। लाहौर चैम्बर के प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम इस हवाले से बात करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, आपकी कोशिश के लिए जो मार्केट्स खुलने का ऐलान सामने आया। फरमाइएगा, इस मुलाकात में क्या चीज़ें तय हुई हैं? सबसे पहले तो मैं अपनी बिज़नेस कम्युनिटी को ये कहना चाहता हूँ, मुबारक भी देना चाहता हूँ, और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जो लाहौर चैम्बर ने आपसे वादा किया था वो हमने पूरा कर दिया है। पूरे लाहौर की मार्केट्स, पूरे पाकिस्तान की मार्केट्स इंशाल्लाह खुलेंगी 4 दिन के लिए, और 3 दिन के लिए बंद होंगी। जुम्मा, हफ्ता, इतवार 3 दिन बंद होंगी। पीर, मंगल, बुध, जुमेरात 4 दिन खुलेंगी। और इसमें एक वादा मैंने और भी किया है जो मैं अपने ताजर भाइयों को बताना चाहता हूँ, जो बहुत ज़रूरी है, कि हम SOPs पे अमल दरामद करवाएंगे। तो SOPs पे अमल दरामद मेरे भाइयों, मेरे ताजर भाइयों, आपके ब्याह पे हम वादा करके हैं। आप लोगों ने इस पे हमारे साथ पूरी तरह ताउन करना है, पूरे SOPs के ऊपर अमल करना है। हमने कोरोना से लड़ना भी है, कोरोना से डरना भी नहीं, और कोरोना से बचना भी है, और अपनी आवाम को भी कोरोना से बचाना है। सर, ये भी फरमाइएगा टाइमिंग्स क्या होंगी, क्योंकि ताजर बरादरी सोमवार को पहुंचेगी तमाम मार्केट्स खोलने के लिए, ये भी वाज़ेह कर दीजिएगा, टाइमिंग क्या होगी? सुबह 5 बजे से लेके शाम 5 बजे तक आपकी मार्केट खोल सकते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई 9 बजे खोलना चाहता है, कोई भी सुबह 5 से लेके शाम 5 बजे तक आप खोल सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि बेहतरीन फ़ैसला हो गया है, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है अपने भाइयों से, अपनी बिज़नेस कम्युनिटी से, कि वो अपने आप को पूरी तरह साबित करेंगे, SOPs पे अमल दरामद कराएंगे। और जैसे मैंने देखा, ये मेरे हाथ में है, मेरे हाथ में सैनिटाइज़र है, मेरे हाथ में स्प्रे है, मेरे हाथ में ग्लव्स है, ये सारी चीज़ें आपने पूरी करनी है। जो भी आपका कस्टमर भी आएगा उसको भी बचाना है,
اور آپ نے خود بھی بچنا ہے, اپنے ملازمین کو بچانا ہے. آپ سب نے کورونا کے ساتھ لڑنا ہے, اور آپ کے لڑنے کے بہا پہ ہم یہ اجازت دے کے آئے, تو مجھے امید ہے کہ آپ پوری طرح تعاون کریں. جی بالکل, آپ نے صدر لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری عرفان اقبال شیخ کی گفتگو سنی. ان کا یہ کہنا تھا کہ جو ذمہ داری ان کے اینڈ پہ تمام مارکیٹس تمام شہر نے ڈالی وہ انہوں نے پوری کر دی. اب یہ تاجر برادری پہ منحصر ہے کہ وہ ایس او پیز کو اڈاپٹ اور اس کے ساتھ ساتھ کاروبار کرتے رہیں. ٹھیک ہے شہزاد, بہت شکریہ آپ کا. لاک ڈاؤن ختم کرنے, مارکیٹس کھولنے سے متعلق حکومت کی جانب سے باقاعدہ طور پر تاحال نوٹیفیکیشن تو جاری نہیں ہوا ہے, مگر شہری اس سے پہلے ہی سڑکوں پر نکل آئے ہیں. پولیس کی ناکہ بندی بھی بیکار ثابت ہونے لگی ہے. لاک ڈاؤن ختم ہوگا یا نہیں, مارکیٹس کھلیں گی یا نہیں, حکومت کی جانب سے باقاعدہ طور پر اس کا نوٹیفیکیشن تو جاری نہیں کیا گیا, مگر سڑکوں پر ٹریفک معمول سے کہیں زیادہ دکھائی دیتی ہے. خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف لگائے جانے والے ناکے بھی بیکار ثابت ہو رہے ہیں. ٹریفک وارڈنز ڈیوٹی کے دوران موبائل استعمال کر رہے اور پولیس اہلکار چھاؤں میں بیٹھے رہے. دوسری جانب لوکل ٹرانسپورٹ اور ڈبل سواری کے خلاف عروج پر رہی. پنجاب حکومت کے نوٹیفیکیشن کے بغیر اچھرا بازار کھل گیا. عید کی شاپنگ کے لیے دکانوں میں خریداروں کا رش, دکانداروں اور شہریوں نے مل کر حفاظتی ایس او پیز ہوا میں اڑا دیے. عید سے قبل ہی عید سا سما لاہور کی معروف مارکیٹ اچرا بازار کو حکومتی نوٹیفیکیشن کے بغیر ہی کھول دیا گیا. بازار کھلنے پر کپڑے, جوتے, جیولری سمیت دیگر دکانوں پر لاہوریوں کا ہجوم نظر آیا. خریداروں کا کہنا ہے کہ طویل انتظار کے بعد مارکیٹس کھولی گئی ہیں, اس سے قبل کہ ایک بار پھر لاک ڈاؤن ہو جائے. خریداروں کا کہنا ہے کہ طویل انتظار کے بعد مارکیٹس کھولی گئی ہیں, اس سے قبل کہ ایک بار پھر لاک ڈاؤن ہو جائے. ہاتھ لگے ہی شاپنگ مکمل کرنا چاہتے ہیں. جتنا ڈسٹینس رکھیں گے اتنا بہتر. اب یہ مجبوری ہے کہ اگر ہالیڈے نہ آ رہا ہوتا تو کبھی بھی نہیں آنا تھا ہم نے شاپنگ کرنے. یہ تو آپ کی بھی مجبوری ہے, آپ نے بھی شاپنگ کرنی ہے. ٹھیک ہے, ہر کسی کے بچے کہیں گے ابو ہم نے نئے کپڑے پہنے, نئے اس کو مجبوری سے آنا پڑے گا. دوسری جانب دکانداروں کے ساتھ ساتھ خریداروں کی جانب سے کورونا ایس او پیز ہوا میں اڑا دیے گئے. دکانداروں کا دعویٰ ہے کہ شہریوں کو احتیاط برتنے کی ہدایت کی جا رہی ہیں. مشکل کام ہے, ویسے ہو جائے گا لیکن آہستہ آہستہ اویئرنیس آئے گی, لیکن ایک دفعہ تو نہیں نہ آئے گی. ظاہر آہستہ آہستہ ظاہر ہم بھی کوئی احتیاط رکھیں گے, کسٹمر بھی احتیاط رکھیں گے. لاک ڈاؤن میں نرمی کاروباری حضرات اور عوام کو ریلیف دینے کے لیے کی گئی ہے. اگر صورتحال کو سنجیدہ نہ لیا گیا تو کورونا کے پیش نظر دوبارہ لاک ڈاؤن جیسے اقدامات کیے جا سکتے ہیں. کیمرہ مین ایاز کے ساتھ صادق خان, لاہور. لاہور کار ڈیلرز فیڈریشن کے عہدیداروں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کاروبار کھولنے پر حکومت کا شکریہ ادا کیا ہے اور کہا کہ کار ڈیلرز حکومت کے تمام ایس او پیز پر عمل کریں گے. جیل روڈ پر لاہور کار ڈیلرز کے صدر شہزادہ سلیم خان نے چیئرمین انجمن تاجران کار ڈیلرز جیل روڈ چودھری ادریس سمیت دیگر کے ہمراہ پریس کانفرنس کی. شہزادہ سلیم خان کا کہنا تھا کہ حکومت سے گزارش ہے کہ جلد از جلد کار لائن کے شو رومز کھولنے کی باقاعدہ اجازت دے, کیونکہ انتظامیہ سے ملاقات ہوئی ہے. تاہم دیکھنا یہ ہے کہ شو رومز کھولنے کے حوالے سے نوٹیفیکیشن کب تک آتا ہے. شہزادہ سلیم خان کا کہنا تھا کہ گزشتہ 2 ماہ سے کار لائن کے تاجر گھروں میں بیٹھے ہیں اور پریشان ہیں. ہماری لاہور کار ڈیلرز فیڈریشن کی حکومت وقت سے گزارش ہے کہ جلد سے جلد اس معاملے کو حل کریں, کیونکہ تاجر اس وقت بہت پریشان ہیں, کار ڈیلرز بہت پریشان ہیں, اور اس وقت پچھلے 2 ماہ سے انہوں نے اپنے شو روموں کے کرائے نہیں دیے ہوئے. انجمن تاجران کار ڈیلرز جیل روڈ کے چیئرمین چودھری ادریس کا کہنا تھا کہ کار ڈیلرز وزیر اعلیٰ پنجاب اور میاں اسلم اقبال کے شکر گزار ہیں, جنہوں نے کار ڈیلرز کو کاروبار کھولنے کی اجازت دی. تاہم اس وقت ابہام کی صورتحال ہے, کیونکہ پنجاب حکومت کی جانب سے تاحال نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا گیا اور اس سلسلے میں ایس پی سول لائن سے رابطہ ہوا, جنہوں نے شو رومز کھولنے سے منع کر دیا ہے. گورنمنٹ سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ خدارہ یہ ابہام دور کر دیں اور فوری طور پر یہ نوٹیفیکیشن کر دیں. ہماری آج چیمبر کے پریزیڈنٹ شیخ عرفان صاحب سے بڑے ہمارے قابل احترام ان سے ملاقات ہوئی, اور انہوں نے یہ فرمایا کہ 99.99% کار ڈیلر منڈے سے اپنا کام سٹارٹ کریں. لاہور کار ڈیلرز فیڈریشن کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے ایس او پیز کا بھی انتظار ہے, تاہم حکومت جو بھی ایس او پیز بنائے گی اس پر مکمل عمل کیا جائے گا. کیمرامین جنید رمضان کے ساتھ حسن علی, سٹی 42. کورونا وائرس کے کیسز میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں میں شہر کے 488 افراد کورونا کی زد میں آئے ہیں. شہر میں تصدیق شدہ مریضوں کی تعداد 3856 ہو چکی ہے. پنجاب میں کورونا وائرس کے 961 نئے کیسز سامنے آئے ہیں, جس کے بعد مریضوں کی تعداد 10,033 ہو چکی ہے. کورونا وائرس سے اب تک 183 اموات ہوئی ہیں. شہر کے 68 افراد کورونا وائرس کی زد میں آ کر جان کی بازی ہار چکے ہیں. 4062 افراد صحت یاب اور 22 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے.
अब तक डॉक्टर्स, नर्सिस और अमले समेत 38 अफराद कोरोना का शिकार हो चुके हैं। शहर में सबसे ज़्यादा एक्सपो सेंटर में 467 मरीज जेर इलाज हैं। म्यू हॉस्पिटल में 373, PKLI में 96, 12 सर्विसेज में 22, जिनाह में 25, जनरल 8, गंगाराम 12, मजंग 4 चिल्ड्रन हॉस्पिटल और 5 अफराद सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल में जेर इलाज हैं। बैनुल-अक़वामी परवाज़ों के जरिए एक माह के दौरान आने वाले मुसाफिरों में से भी 571 कोरोना वायरस में मुब्तला होने का इंकशाफ हुआ है। वाघा के रास्ते भारत से आने वाले 2 शहरी भी कोरोना में मुब्तला पाए गए हैं। कोरोना की हालिया वबा के दौरान 12 अप्रैल से 8 मई तक बैरून ममालिक से आने वाली परवाज़ों के मुसाफिरों में भी कोरोना वायरस के मरीजों की तस्दीक हुई है। वज़ीर इत्तलाआत फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब कोरोना वायरस से मुतासरा तबकों के साथ खड़े हैं। वज़ीर इत्तलाआत फयाजुल हसन चौहान की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि सरदार उस्मान बुज़दार ने तमाम सूबों से पहले फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए रिलीफ पैकेज शुरू किया। वज़ीर आला पंजाब ने मीडिया वर्कर्स को भी कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन वर्कर्स का दर्जा दिया है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब का मीडिया रिलीफ पैकेज मीडिया वर्कर्स की खिदमत का एतराफ़ है। फयाजुल हसन चौहान का कहना था कि कोरोना वायरस की रिपोर्टिंग के दौरान मुतासिर होने वाले मीडिया वर्कर्स को 1 लाख रुपए अदा किए जाएंगे। कोरोना से मुतासरा वर्कर के खानदान को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। वफात पाने वाले मीडिया वर्कर की फैमिली को ताहयात 10,000 रुपए माहाना पेंशन की सूरत में दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि रिलीफ पैकेज हासिल करने के लिए दरखास्तें DGPR हेड ऑफिस में जमा करवाई जा सकती हैं। दरखास्त दहिंदा के शनाख्ती कार्ड, बमा ऑफिस कार्ड की कॉपी, कोरोना तशखीसी रिपोर्ट इदारे की जानिब से लेटर दरकार होगा। फयाजुल हसन चौहान का कहना था कि दरखास्त दहिंदा का कोरोना टेस्ट किसी सरकारी लेबॉर्ट्री से होना जरूरी है। बुज़दार हुकूमत मीडिया वर्कर्स को हर मुमकिन रिलीफ फराहम करेगी। जबकि इम्तिहानात मनसूख करने का मामला है, तलबा और तालिबात को अगली जमात में तरक्की देने का फार्मूला क्या होगा? पंजाब के तमाम तलीमी बोर्ड के चेयरमैन ने सर जोड़ लिए हैं। विफाकी हुकूमत की जानिब से तमाम इम्तिहानात मनसूख करने के ऐलान के बाद इन मामलात को हतमी और कानूनी शक्ल देने के लिए लाहौर समेत तमाम बोर्ड्स के चेयरमैन का मुश्तरका इजलास हुआ। चेयरमैन गुजरावाला बोर्ड की सरबराही में 9 बोर्ड्स के चेयरमैन और मुतल्लिका अफसरान तमाम प्लान पर अपनी तजावीज़ पेश करेंगे। इजलास में इम्तिहानात के हवाले से जामे पॉलिसी बनाई जाएगी, जिसके बाद मुताफिका फैसले से पंजाब हुकूमत को आगाह किया जाएगा। इस हवाले से मंगल तक हतमी और तफसीली नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। विफाकी वजारत तालीम ने 11 मई को तमाम तालीमी बोर्ड का इजलास तलब कर लिया है। सूबाई वज़ीर तालीम मुराद रास का कहना है कि इजलास में बच्चों के मुस्तकबिल बारे लाए अमल तय किया जाएगा। सूबाई वज़ीर तालीम मुराद रास ने ट्विटर के जरिए पैगाम दिया कि उम्मीदवारों के लिए तजावीज़ पेश कर दें। मुराद रास का कहना है कि आज विफाकी वज़ारत तालीम ने मुल्क भर के मैट्रिक और इंटर के 40 लाख तलबा का डाटा हासिल कर लिया है। दहम और सेकेंड ईयर के तलबा को 4 से 6% इजाफी मार्क्स देकर बगैर इम्तिहान प्रमोट किया जाए। मुराद रास ने कहा कि अगर हालात मुनासिब हुए तो नहम और फर्स्ट ईयर के इसी साल 2020 में पेपर्स लिए जाएंगे और अगली क्लासेज में प्रमोट किया जाएगा। अगर हालात ऐसे ही रहते हैं तो इस साल नहम को बगैर पेपर्स दहम में और फर्स्ट ईयर को सेकेंड ईयर में प्रमोट करके अगले साल कंबाइंड इम्तिहान लिया जाना चाहिए। उनका कहना था कि इन तजावीज़ पर तफसीली इजलास 11 मई को इस्लामाबाद में होगा। पंजाब में वुज़रा से कारकर्दगी रिपोर्ट तलब। उखाड़ पेशाड़ का फैसला, कारकर्दगी रिपोर्ट की बुनियाद पर काबीना में रद्दोबदल की जाएगी। ज़रा के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की जानिब से वुज़रा की कारकर्दगी रिपोर्ट्स मंगवाने का मकसद काबीना के अंदर रद्दोबदल करना है। रद्दोबदल मरहलावार की जाएगी, ना कि इस कारकर्दगी वाले वुज़रा को तब्दील किया जाएगा। ज़रा का कहना है कि 4 से 5 वुज़रा की कारकर्दगी से वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब मुतमईन नहीं। नाकिस कारकर्दगी वाले वुज़रा को पहले भी तंबीह की जा चुकी है। उनके महकमों में बेहतरी की गुंजाइश मौजूद थी लेकिन नहीं की गई। ज़रा का कहना है कि वुज़रा की कारकर्दगी रिपोर्ट्स वज़ीर आज़म भी चेक करेंगे। वज़ीर आज़म ने भी काबीना अराकीन की रिपोर्ट मंगवा ली है। पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शहर में 7,11,000 वाटर मीटर की तनसीब का मनसूबा कोरोना वायरस की वजह से मुतासिर। निजी सरमायाकारों की मदद से वाटर मीटर की तनसीब के लिए मनसूबे की बिड ही रोक दी गई है। पंजाब हुकूमत ने शहर में वाटर मीटर मनसूबे का प्लान तश्कील दिया, लेकिन लागत ज़्यादा और हुकूमत के पास फंड्स ना होने की बुनियाद पर इस मनसूबे को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मुकम्मल करने की मनसूबाबंदी की गई। वासा की जानिब से शहर में वाटर मीटर मनसूबे की तनसीब पर 10 अरब 40 करोड़ रुपए का तखमीना लगाया गया था। ज़रा के मुताबिक निजी सरमायाकारों की मदद से शहर में 7,11,000 वाटर मीटर लगाए जाने थे। हुक्काम का कहना है कि कोरोना वायरस की वजह मनसूबे पर निजी सरमायाकारों से मसूल होने वाली बिड्स रोक दी गई हैं। वज़ीर आला पंजाब को बाकायदा इस मनसूबे से मुतल्लिक आगाह भी किया जा चुका है। मनसूबे का मकसद शहर में पानी के बेजा ज़िया को रोकना था।
لاہور ہائی کورٹ کے ایڈمنسٹریشن بلاک کی تعمیر کے کام میں تیزی، منزلوں کا تعمیراتی کام مکمل۔ دوران تعمیر ماحولیاتی تحفظ کے لیے برگد کے کئی دہائیوں پرانے درخت کو بچا لیا گیا۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ کی ہدایت پر انتظامی بلاک کی تعمیر میں زد میں آنے والے برگد کے پرانے درختوں کو ماحولیاتی تحفظ کی خاطر کٹنے سے بچا لیا گیا ہے۔ گو کہ 1.25 سال سے زیر تعمیر منصوبے کے باعث ہائی کورٹ کی خوبصورتی اور ماحول ضرور متاثر ہو رہا ہے، لیکن آنے والے سالوں میں انتظامی بلاک کی تعمیر مکمل ہونے سے ججز، وکلاء اور صارفین کے لیے کافی آسانیوں کا سامان بھی ہو جائے گا۔ منصوبہ 82 کروڑ 53 لاکھ سے زائد رقم کی لاگت 3 سال کی مدت میں مکمل کیا جائے گا۔ شعبہ گائنی میں مزید 4 نئی اسپیشلٹیز بنائی جائیں گی۔ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹیز کے 51ویں سینڈیکیٹ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے۔ اجلاس میں جسٹس شہرام سرور چودھری، وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی پروفیسر نیاز احمد اور دیگر شریک ہوئے۔ میں جسٹس شہرام سرور چودھری، وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی پروفیسر نیاز احمد، وائس چانسلر UET پروفیسر ڈاکٹر سید منصور سرور، ممبر پبلک سروس کمیشن امتیاز احمد خان، جبکہ محکمہ صحت سے سرورت سعید، فائنانس ڈپارٹمنٹ اور HEC کے نمائندوں نے شرکت کی۔ وائس چانسلر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر خالد مسعود گوندل نے اجلاس کی صدارت کی۔ سیکرٹری سنڈیکیٹ پروفیسر سید اصغر نکی نے بریفنگ دی۔ پروفیسر خالد مسعود گوندل نے کووڈ-19 کے سلسلے میں یونیورسٹی سے ملحقہ 7 اسپتالوں کی خدمات بارے آگاہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ یونیورسٹی 10 سے زائد کووڈ-19 سے متعلقہ تحقیقی منصوبوں پر کام کر رہی ہے۔ اجلاس میں متعدد ڈینز اور چیئرمین ڈپارٹمنٹ کی تقرری کی منظوری دی گئی۔ میڈیکل، آنکولوجی اور سائیکیٹری اور پروفیسرز کی اسامیوں کی منظوری کا معاملہ زیر بحث لایا گیا۔ یونیورسٹی ملازمین کا بیناویلنٹ فنڈ رول بھی زیر غور رہا۔ اجلاس میں پرو وائس چانسلر پروفیسر اعجاز حسین، رجسٹرار پروفیسر اصغر نکی، ڈینز اور CEO میو اسپتال سمیت دیگر نے بھی شرکت کی۔ کورونا وبا کے خلاف پولیس فورس کو حفاظتی سامان کی خریداری کے لیے فنڈز کا اجرا کر دیا گیا۔ IG پنجاب نے فوری طور پر جاری ہونے والی رقم مختلف اضلاع اور یونٹس کو بھیج دی ہے۔ پنجاب پولیس صوبہ بھر میں کرونا وائرس کے خلاف فرنٹ لائن اسکواڈ کا ہر اول دستہ ہے، جس کے اہلکار خود کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بھی دل جمی اور بھرپور ذمہ داری سے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ وبا کے پھیلاؤ کے خدشات کے سبب پنجاب حکومت نے چوکیوں، ناکوں، تھانوں اور گشت کے لیے متعین اہلکاروں کی حفاظتی کٹس، سینیٹائزر، ماسک کی خریداری کی مد میں 7.5 کروڑ روپے کی رقم جاری کر دی ہے۔ حفاظتی کٹس کے لیے ملنے والا سب سے زیادہ حصہ لاہور پولیس کو 1 کروڑ 47 لاکھ روپے جاری کیے گئے ہیں۔ وارڈنز کے لیے CTO لاہور کو بھی 15 لاکھ روپے کی رقم جاری کی گئی ہے۔ پنجاب ہائی وے پیٹرولنگ پولیس کو 51,72,000 روپے، جبکہ دیگر مختلف یونٹس کو 65 لاکھ روپے کی رقم جاری کی گئی ہے۔ کوئی شبہ نہیں کہ وبا کے خلاف پولیس کو مختلف فلاحی تنظیموں اور مخیر حضرات کی جانب سے بھی تعاون حاصل رہا۔ بہرحال بڑی تعداد میں اہلکاروں کے وبا میں مبتلا ہونے کے بعد فورس کے لیے حفاظتی سامان کی فی الوقت بھی فوری ضرورت ہے۔ علی صاحب، سٹی 42۔ مہنگائی کی ستائی عوام کے لیے اچھی خبر ہے۔ یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن آف پاکستان نے 15 روزے گزرنے کے بعد رمضان پیکیج کے تحت درجہ اول اور دوم اور کوکنگ آئل کی قیمت میں 20 روپے کی کمی کر دی ہے۔ کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن آف پاکستان کو 15 روزے گزرنے کے بعد عوام کا خیال آ ہی گیا۔ یوٹیلیٹی سٹورز انتظامیہ نے کوکنگ آئل کی قیمت میں 20 روپے کی کمی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، جس کے بعد یوٹیلیٹی سٹورز پر مختلف برانڈ کے درجہ دوم اور درجہ سوم کے کوکنگ آئل 195 روپے فی لیٹر میں فروخت ہونے لگے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ حکومت کی جانب سے کوکنگ آئل کی قیمت میں کمی خوش آئند ہے، تاہم حکومت دیگر اشیاء کی قیمتوں میں بھی کمی کرے تاکہ عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف مل سکے۔ قیمتیں سستی ہیں، باہر چیزوں کی قیمتیں زیادہ ہیں اور یوٹیلیٹی اسٹور پہ قیمتیں کم ہیں۔ حکومت کو قیمتوں کی کمی کرنی تھی، وہ کر دی، حکومت کا شکریہ اس میں۔ یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن آف پاکستان کی جانب سے کوکنگ آئل کی قیمت میں کی گئی کمی چاند رات تک جاری رہے گی، جبکہ عید کے بعد قیمتیں دوبارہ سے بڑھا دی جائیں گی۔ حسن علی، سٹی 42۔ ریلوے نے فریٹ کرایوں میں 10% کمی کر دی ہے۔ نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے، عمل درآمد آج رات 12 بجے سے ہوگا۔ ریلوے ہیڈ کوارٹرز کی جانب سے ڈیزل نرخوں میں کمی کے بعد فریٹ ٹرینز کے کرایوں میں 10% کمی کی گئی ہے۔ اس حوالے سے باقاعدہ طور پر نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ریلوے کنٹینر کرایوں میں فی ویگن 5,000 روپے کی کمی کی گئی ہے، جبکہ کول، سیمنٹ، راک فاسفیٹ، کھاد اور دیگر کے کرائے میں 10% تک کمی کی گئی ہے۔ رعایتی کرایوں کے ساتھ ریلوے فریٹ ٹرینز کا اسٹیشن ٹو اسٹیشن کرایہ نامہ جاری کیا گیا۔ اسسٹنٹ کلیکٹر کسٹم ایکسپورٹ شفاعت علی مرزا کی لاہور ایئرپورٹ کارگو جیری شیڈ پر بڑی کارروائی۔ بیرون ملک فیس ماسک اور حفاظتی کٹس کی اسمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی ہے۔
ذرائع کے مطابق ایئرپورٹ کارگو سے 1,53,900 فیس ماسک اور 4,950 حفاظتی کٹس کی برطانیہ اسمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی گئی ہے۔ رزاق انٹرنیشنل کی جانب سے 1,53,900 فیس ماسک کی کنسائنمنٹ اور سید ایسوسی ایٹ کی جانب سے 4,985 حفاظتی کٹس کی کنسائنمنٹ برطانیہ کے لیے بک کروائی گئی تھی۔ ذرائع کے مطابق دونوں پارٹیز نے فیس ماسک اور میڈیکل کٹس کو کپڑا ظاہر کر کے لندن بھجوانے کی کوشش کی، جس پر کلیکٹر ایئرپورٹ کسٹم عظمت طاہرہ کی ہدایات پر اسسٹنٹ کلیکٹر کسٹم شفاعت علی مرزا نے کارروائی کی۔ فیس ماسک اور حفاظتی کٹس قبل میکر کا مالکان کے خلاف FIR درج کر لی گئی ہیں۔ کامیاب کارروائی پر کلیکٹر ایئرپورٹ کسٹم نے کسٹم عملے کو شاباش دی۔ کلیکٹر کسٹم عظمت طاہرہ کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس کے پیش نظر فیس ماسک اور حفاظتی کٹس کی بیرون ملک ترسیل پر پابندی ہے۔ کسٹم عملہ حکومت پاکستان کی ہدایات کی روشنی میں کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہے۔ پاکستان ریلوے پولیس لاہور ڈویژن میں تقرر و تبادلے۔ لاہور ڈویژن کے تمام تھانوں کے SHOs تبدیل کر دیے گئے ہیں۔ پاکستان ریلوے پولیس لاہور ڈویژن میں تقرر و تبادلے کے حوالے سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق ریلوے پولیس لاہور ڈویژن کے تمام تھانوں کے SHOs تبدیل کر دیے گئے ہیں۔ سب انسپکٹر عرفان اشرف کو SHO تھانہ ریلوے پولیس لاہور، سب انسپکٹر امجد خان کو SHO تھانہ ریلوے پولیس سیالکوٹ، سب انسپکٹر فیصل نواز کو SHO تھانہ ریلوے پولیس سیالکوٹ، سب انسپکٹر محمد اکرم کو SHO تھانہ ریلوے پولیس گجرانوالہ تعینات کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے وفاقی وزیر صاحبزادہ محبوب سلطان اور دیگر ارکان اسمبلی سے ملاقات کی۔ عثمان بزدار بولے، ترقیاتی منصوبے عوام کی ضرورت ہیں، ان کی بروقت تکمیل بہت اہم ہے۔ منصوبوں کی نگرانی کا مقصد شفافیت کو یقینی بنانا ہے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے مزید کہا کہ ترقیاتی منصوبے عوام کی ضرورت ہیں، ان کی بروقت تکمیل بہت اہم ہے۔ PHA سیلفی کے شوقین لاہوریوں کو موقع فراہم کرنے میں ایک قدم آگے۔ ریس کورس جیلانی پارک میں سیلفی پوائنٹ تیار۔ پارک کھلنے کے بعد شہری سیلفی پوائنٹ پر جا کر اپنی یادوں کو محفوظ کر سکیں گے۔ ریس کورس جیلانی پارک جانے والے شہری اب سیلفی پوائنٹ کا بھی فائدہ اٹھا سکیں گے۔ منفرد سیلفی پوائنٹ لاک ڈاؤن کے بعد حالات معمول پر آنے پر شہریوں کے لیے کھول دیا جائے گا۔ سیلفی پوائنٹ پر بڑے حروف کے ساتھ I love لاہور لکھا ہے، جس میں موجود سرخ رنگ کا دیو کامت دل کا نشان دلکش منظر پیش کر رہا ہے۔ ڈائریکٹر ہیڈ کوارٹر PHA مدثر اجاز کا کہنا ہے کہ سیلفی پوائنٹ لاہور میں ایک اور دلچسپی کے مقام کی حیثیت سے ابھرے گا۔ یہ ایک انشاءاللہ لاہور کا ایک ایسا پکچر پوائنٹ بن جائے گا کہ جو بھی لاہور میں آئے گا، جو بھی یہاں وزٹ کرنے کے لیے آئے گا، وہ یہاں پر کھڑے ہو کے ایک مومنٹم یا ایک جو ہے مومنٹو یا جو ہے یادگاری پکچر، یادگاری تصویر ضرور بنائے۔ جیل روڈ جیلانی پارک کی طرح دیگر پارکوں میں بھی سیلفی پوائنٹ بنائے جائیں گے۔ ترجمان PHA نادیہ طفیل کا کہنا ہے کہ سیلفی پوائنٹ لاہوریوں کے ساتھ ساتھ دیگر شہر سے آنے والے شہریوں کی توجہ کا مرکز بھی بنے گا۔ لاہور کی جیسے دوسری چیزیں ہیں، کھانے مشہور ہیں، اسی طرح لاہور کے پارکس بھی مشہور ہیں، اور پارکوں کے اندر ہم لوگوں نے یہ سیلفی پوائنٹ بنایا ہے، اور اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے شہر سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ I love لاہور۔ PHA کا دعویٰ ہے کہ باغوں کے شہر لاہور میں سیلفی پوائنٹ پارکوں کے حسن میں اضافے کے ساتھ اہل لاہور کی توجہ کا مرکز ہوں گے۔ نایاب سٹی پولیس۔ اب کچھ بات کرتے ہیں موسم کی، تو سورج کا پارا چڑھ چکا ہے، شہر کے درجہ حرارت میں اضافہ ہو چکا ہے۔ گرم موسم نے روزے داروں کی مشکلات میں بھی اضافہ کر دیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ ہفتے درجہ حرارت مزید بڑھنے کی پیشگوئی کی ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ چلچلاتی دھوپ اور بڑھتی حدت، میدانی علاقوں میں ٹمپریچر 40 ڈگری کراس کر گیا۔ لاہور میں پارا 37 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق رواں ہفتے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ ہفتے نیا سسٹم لاہور میں داخل ہوگا۔ یہ سسٹم لاہور سمیت پنجاب کے میدانی علاقوں میں بارشیں برسائے گا۔ ان بارشوں سے لاہور کا موسم وقتی طور پر بہتر ہوگا، مگر مئی کا اختتام شدید گرم موسم کے ساتھ ہوگا۔ موسم کے احوال کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔